ہمارا آج کا پہلا مسئلہ ہے، نماز میں قرآن مجید کی قراءت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 78، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورج ڈھلنے کے وقت سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اور فجر کے وقت قرآن پڑھنے کا اہتمام کرو، بے شک فجر کی تلاوت میں مجمع حاضر ہوتا ہے۔ اس مبارک آیت میں دو چیزوں کی وضاحت ہے۔ ایک یہ کہ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کا اندھیرا چھا جانے تک نماز قائم کرنا، یعنی ظہر سے لے کر عشاء تک کی نمازوں کا حکم، اور دوسرا فجر کے وقت کی نماز کی فرضیت، اور دوسرا کہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت خاص طور پر فجر کے وقت جم کر تلاوت کی جائے، کیونکہ اس وقت حاضری ہوتی ہے، مجمع حاضر ہوتا ہے۔ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ تمام لوگ اپنے گھروں میں موجود ہوتے ہیں، نیند سے بیدار ہو کر فجر کی نماز اپنی مسجد میں باجماعت ادا کرتے ہیں۔ بعد میں تو کوئی باغوں میں، کوئی سفر میں، کوئی کہیں کاموں میں، تو باقی نمازوں میں اتنا مجمع نہیں ہوتا جتنا فجر کی نماز میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کی مزید تفسیر یہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر ملائکہ کو بھی فجر کی نمازوں میں بھیجا جاتا ہے، اور بھی اس کے کافی ساری تفاسیر علماء نے بیان کی ہیں۔ جنات کے مجمع باقاعدہ فجر کی نمازوں میں تلاوت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو اس لیے اس وقت خود جم کر تلاوت کی جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں خوب جم کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورہ المزمل آیت نمبر 1 تا 4، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے چادر میں لپٹنے والے، رات کو قیام کیا کریں الا قلیلا، تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر، نصفہ آدھی رات، او انقص منہ قلیلا یا آدھی سے بھی کچھ کم، او زد علیہ یا اس سے کچھ زیادہ، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن مجید کی تلاوت آہستہ آہستہ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف کیا کرو۔ تو اس مبارک آیت میں نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کا حکم، اور دوسرا کہ قرآن مجید کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کی جائے سکون سے۔ تو نماز میں قرآن مجید کی تلاوت تیزی سے کرنا کہ الفاظ کی سمجھ نہ آئے، یا مفہوم اور معانی اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وہ بھی سمجھ نہ آئے، تو یہ ادب کے خلاف ہے، باقی نماز تو ہو جاتی ہے۔ سورہ المزمل آیت نمبر 20، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، بس قرآن مجید میں سے جتنا آسان ہو اتنی تلاوت کر لیا کرو۔ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہوں گے، وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ دوسرے ایسے بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے فضل کی تلاش میں زمین میں سفر کر رہے ہوں گے، وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جنگ کے سفر میں ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوں گے، تو پھر سب کے لیے آدھی رات یا اتنا وقت اس سے قریب کھڑے ہونا مشکل ہوگا، تو فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، تو پھر بس جتنا آسانی سے تم کھڑے ہو کر قیام میں رات کے وقت تلاوت کر سکو اتنی کر لیا کرو۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1015، سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کیسی ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی آواز کو خوب کھینچتے تھے، خوب لمبا کرتے تھے، یعنی کہ ٹھہر ٹھہر کر ہر آیت میں جہاں مد کرنی ہے اور آیت کے اختتام پر پورے ادب کے ساتھ الفاظ کو جتنا کھینچا جانا مناسب ہے اتنا کھینچنا۔ سنن نسائی 1016۔ سیدنا برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، خوبصورت کرو، یعنی تلاوت کو احسن انداز میں کرنا کہ پڑھنے والے کو بھی مزہ آئے اور سننے والے کو بھی سکون اور مزہ آئے۔ دوسرا مسئلہ ہے سورہ الفاتحہ کی تلاوت نماز میں یہ واجب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دیگر آیات اور سورتوں کی تلاوت سے پہلے ہمیشہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، اور اس کی اتنی تاکید فرمائی کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واجب سمجھا۔ نیز تمام فقہائے کرام نے بھی قراءت میں پہلے سورہ الفاتحہ کی تلاوت کے واجب ہونے کو ہی بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 756۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 247۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 837۔ یہی روایت کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ قراءت کا جب آغاز کیا جائے، تلاوت کا جب آغاز کیا جائے تو کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا؟ تو یہ تو واجب ہے کہ سورہ الفاتحہ ہی پڑھی جائے گی شروع میں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ سورہ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ آواز سے پڑھنا ہے، دونوں طریقے سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 743 کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نماز کا آغاز الحمدللہ رب العالمین سے کیا کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 812۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین سے قراءت شروع کرتے تھے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 815۔ ابن عبداللہ بن مغفل اپنے والد عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے ایسا آدمی بہت کم دیکھا جس کو اسلام میں نئی بات کا نکالنا ان سے زیادہ ناگوار ہوتا ہو۔ انہوں نے مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند پڑھتے ہوئے سنا تو کہا، بیٹے تم اپنے آپ کو بدعات سے بچاؤ، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن میں نے ان میں سے کسی کو بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھتے ہوئے نہیں سنا، لہٰذا جب تم قراءت کرو تو الحمدللہ رب العالمین سے ہی آغاز کرو۔ تو کچھ روایات ہیں جس میں بسم اللہ پڑھنے کا ذکر بھی موجود ہے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی بسم اللہ بلند آواز سے پڑھی بھی ہے۔ اس طرح آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بڑے صحابہ نے بھی بعض اوقات بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھا ہے۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 245۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے تھے۔ اب اس میں یہ صراحت یا وضاحت نہیں ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، مصلی پر تشریف لاتے، تو نماز کا آغاز کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے یا قراءت کے آغاز کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ تو بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہاں قراءت کا ذکر نہیں ہے،
یہاں صرف نماز کا ذکر ہے۔ نماز تو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر بلند آواز سے کہا جاتا ہے۔ تو بسم اللہ یہ ہے کہ انسان مصلی پر آئے نماز کی تیاری کر کے، تو سیدھا ہونے سے پہلے بس یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر اپنا رخ درست کر کے پھر ہاتھ بلند کر کے تکبیر تحریمہ۔ تو بعض علماء نے یہ بیان کیا ہے اور بعض نے اسے قراءت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ قراءت کے ساتھ ہے، جیسا کہ اگلی حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ سنن الترمذی حدیث نمبر 246، سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم قراءت الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے تھے، یعنی الحمدللہ رب العالمین سے قراءت کا آغاز اور نماز کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو اس طرح بعض احادیث میں یہ ذکر موجود ہے، اور احادیث بھی ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ اپنی نماز کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے تھے۔ تو اس میں علماء نے دونوں قسم کی بیان کی ہے کہ قراءت کے آغاز کی جہاں بات آئے گی وہاں الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ ہوں گے، اور جہاں نماز کی بات آئے گی وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اگر کوئی بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھ بھی لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن معمول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بڑے اصحاب خلفاء راشدین خصوصاً معمول ان کا یہی تھا کہ وہ قراءت کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی درخواست۔